جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم غلام عباس کے مشہور افسانے کن رس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ انسانی کمزوریوں کی کہانی بیان کرتا ہوا ایک خوبصورت افسانہ ہے۔ انسانی زندگی خواہشات کی تکمیل میں گزر جاتی ہے۔ انسان کیونکہ بڑا کمزور واقع ہوا ہے، اسے خواہشات کی بھاری قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔ انسان کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں اس افسانے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بیانیہ اور مکالماتی انداز کے اس افسانے میں جہاں ایک تقدس اور پاکیزگی کی مہک ہے، وہاں دوسری طرف بازار حسن کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کن رس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قدرتی طور پر موسیقی کے عاشق ہوتے ہیں، سریلی آواز پر جان دیتے ہیں، اپنے ذوق کی تکمیل کے لیے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اور موسیقی ان کے لیے روح کی غذا ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار فیاض ایسے محلے میں رہتا ہے جہاں ہر قسم کے لوگ آباد ہیں، امیر، غریب، متوسط اور دیندار۔ اس محلے میں 3 مساجد میں 5 وقت کی اذانیں گونجتی ہیں، اور فیاض کا والد ایک دیندار شخص ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، مگر فیاض موسیقی کا دل دادا ہے۔ ساز سیکھنا چاہتا ہے مگر سخت گیر والد کے باعث کبھی اظہار نہیں کر سکا۔ فیاض کی 2 بیٹیاں نجمہ اور سلمہ ہیں۔ فیاض ہیڈ کلرک ہے۔ والد اور والدہ کے انتقال کے بعد ایک دن دفتر سے گھر واپسی پر اس کے کانوں میں ساز کے بجنے کی آواز آئی۔ وہ آواز کی سمت بڑھا اور ایک غریب سازندہ حیدری خان ساز بجا رہا تھا۔ فیاض نے اس سے نذرانہ دیا اور اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ حیدری خان نے فوراً دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ غلام عباس نے حیدری خان کا حلیہ جو بیان کیا ہے وہ ذرا سماعت کیجیے گا۔ وہ لمبے قد کا دبلا پتلا آدمی تھا، ادھیڑ عمر، سر پر لمبی سی ترکی ٹوپی جو بہت میلی ہو گئی تھی اور جس کا پھندنا ٹوٹ چکا تھا، لمبے لمبے پٹے جن میں گھاس پھونس کے تنکے الجھے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ سرخ گویا دکھنے آئی ہیں، ان میں سے پانی رستا ہوا۔ اس کا لباس جو کرتے پاجامے اور کالی واسکٹ پر مشتمل تھا، سخت بوسیدہ اور میلا تھا۔ فیاض حیدری خان کو پردہ کروا کے گھر لے آیا۔ بیٹھک میں آ کر حیدری خان نے آلہ موسیقی سرود کو احتیاط سے رکھا اور خود دری پر بیٹھ گیا۔ استاد حیدری اسی بیٹھک میں رہ کر فیاض کو موسیقی کی تعلیم دینے لگا۔ جب حیدری دفتر جاتا تو حیدری خان بھی گھر سے باہر وقت گزارتا اور فیاض کی واپسی پر واپس آ جاتا۔ فیاض کی بیٹیوں نجمہ اور سلیمہ سے بھی استاد کا تعارف کرایا گیا، اور استاد جو تھا وہ اصغری یعنی کہ فیاض کی بیوی کے کھانوں کی تعریف کرنے لگا۔ فیاض سے جو روپے استاد کو ملتے وہ پھل اور مٹھائی لا کر بچیوں کو دے دیتا، اور یوں رفتہ رفتہ بچیاں بھی استاد سے مانوس ہو گئیں، اور اب استاد سے اس گھر میں پردہ ختم ہو گیا۔ فیاض کے گھر سے جب ہر وقت موسیقی کی آواز آنے لگی تو اہل محلہ نے امام صاحب سے بات کی، تو امام صاحب نے فیاض سے کہا، برادر، میں کئی دن سے آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کو موسیقی سے از حد لگاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ ہر چند اسلام میں خوش آوازی اور لحن کو بڑا درجہ حاصل ہے، مگر استغفر اللہ، یہ خرافات جو دن رات آپ کے گھر پر ہوتی ہیں، ان کی تو کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ فیاض پریشان تھا اور اس روز اس نے مشق بھی نہ کی۔ اگلے دن استاد پنڈتوں کی وضع و قطع کا حامل ایک بندہ ساتھ لایا، اور وہ دونوں بیٹھک میں بیٹھ گئے اور بچیوں کو موسیقی کی تعلیم دینے لگے۔ اصغری نے موسیقی کی تعلیم بچیوں کو دینے پر احتجاج بھی کیا، مگر اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ دونوں بچیاں موسیقی کے ساتھ رقص کی تعلیم بھی لینے لگیں۔ استاد نے فیاض کو کہا کہ مولانا کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ گھر سے اب گھنگریوں کی آواز بھی آنے لگی، اور اہل محلہ نے فیاض کو محلہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ تو استاد نے کہا کہ میں سستا سا مکان لے دوں گا۔ استاد نے بھرے بازار میں ایک فلیٹ لے کر دے دیا۔ تو فیاض نے گھر والوں سے نئے مکان کی بے انتہا تعریف کی، مگر وہ نہ جانتے تھے کہ یہ کون سا بازار ہے، کون سا محلہ ہے۔
تو غلام عباس اس محلے کے بارے میں لکھتے ہیں، گل فروش چنگیروں میں طرح طرح کے ہار، گجرے، کنگن، چمپا کلی وغیرہ کے پھولوں کے گہنے سجائے دکان سجائے بیٹھے تھے۔ دوستو یہ مکان بازار حسن میں تھا، جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ جب فیاض کو احساس ہوا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، خواہشوں کی تکمیل نے اسے آسمان سے زمین پر دے مارا ہے، اس نے کتنی بڑی حماقت کر دی ہے، وہ اپنی خواہشات کے باعث دیندار محلے سے نکل کر بازار حسن تک جا پہنچا ہے۔ ماحول جس طرح انسان کو متاثر کرتا ہے، یہ افسانہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ استاد حیدری کی صحبت نے اسے شریفوں کے محلے سے نکلوا کر وہاں پہنچا دیا، جہاں کا نام بھی کسی گالی سے کم نہیں ہے۔ دوستو اس افسانے کا ذکر آتے ہی غلام عباس کے افسانے آنندی کا بھی خیال ذہن میں آتا ہے۔ آنندی میں بھی ہجرت اور مجبوری دکھائی گئی ہے، مگر آنندی میں طوائفوں کا پورا محلہ ہجرت کرتا ہے، اور کنرس میں فیاض جو ہے وہ طوائفوں کے محلے میں چلا جاتا ہے۔ کنرس اور آنندی میں دراصل ایک ہی عمل کو مختلف صورتوں میں دکھایا گیا ہے۔ شکریہ۔